أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 231 اور 232 پر مشتمل ہے۔ گزشتہ آیات میں طلاق کے احکامات کے بیان کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہی چل رہا ہے۔ اب بات آ گئی ہے طلاق رجعی کی۔ ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، عدت پوری ہو گئی تو اب اس کے دو ہی راستے ہیں۔ یہی آدمی اسے اپنے گھر میں بسا لے آگے جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق، یا اسے آزاد کر دے، وہ جائے اور جا کر کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب اسے روکنا یہ جائز نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہ، بسانا بھی نہ، اور روکے بھی رکھنا، اس پر یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر یا تو انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، او سرحوہن، یا انہیں چھوڑ دو، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو انہیں، دِرَارًا تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا مذاق، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما انزل، اور یاد کرو اس کو جو اس نے نازل فرمایا، علیکم تم پر، من الکتاب قرآن شریف، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر چکے ہیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم نہ منع کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خامدوں سے،
اذا ترادوا بینہم، جب کہ رضامند ہو جائیں وہ آپس میں، بالمعروف، مناسب طریقے سے، ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمنکم، تم میں سے اس آدمی کے لیے یہ نصیحت ہے، یؤمن باللہ، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر، اور بہت صاف ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ دو آیات ہیں، اور ان دو آیات میں دو قسم کی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلی آیت میں وہ خواتین جنہیں طلاق رجعی دی گئی اور انہوں نے اپنی عدت پوری کر لی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب دوبارہ انہیں یا تو تم اپنے پاس رکھ لو شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق، یا انہیں آزاد کر دو، وہ کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لیں، اپنی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنے پاس انہیں روکے نہ رکھو۔ کئی لوگ ایسا کرتے تھے، طلاق دی، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو رجوع کر لیا، جب رجوع ہو گیا پھر دوبارہ طلاق دے دی، پھر عدت پوری نہیں ہوئی تھی پھر رجوع کر لیا۔ یہ محض عورتوں کو ستانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے ہوتا تھا، ان پہ ظلم کرنے کے لیے اسے منع فرما دیا گیا۔ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ان لوگ عورتوں کا کہ جنہیں ان کے پہلے خامندوں نے طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں دے دی، اب وہ چلی گئی، جا کر اس نے دوسرے خامند کے ساتھ نکاح کر لیا، اب دوسرے خامند نے بھی کسی موقع پہ اسے طلاق دے دی، اس نے عدت پوری کر لی، اب اگر وہ اپنے سابقہ یعنی پہلے والے خامند کے پاس آنا چاہیے جس کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کا نکاح ہوا تھا، اور وہ دونوں آپس میں رضامند بھی ہیں، ایسے معاشرے میں کئی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کی شادیاں جب دوبارہ وہ آپس میں ان کا تعلق بنتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پہلے ایک آزمائش سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ اگر وہ اپنے پہلے والے خامند کے ساتھ شادی کرنا چاہیں اور آپس میں وہ رضامند ہوں مناسب طریقے سے شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق، تو فرمایا کہ اب ان کے گھر والے انہیں روکے نہ، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے لیے تمہاری طرف سے آسانی ہونی چاہیے، تمہاری طرف سے مشقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ دو آیات میں یہ دو احکامات ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر یا تو روک لو انہیں بلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو انہیں بلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو انہیں دِرَارًا تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، تمہیں راستہ ان کا کھلا چھوڑ دو، ان پر زیادتی نہ کرو، انہیں روکے نہ رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پہ، جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس کا خمیازہ تو خود ہی بھگتنا ہے، اس کا بدلہ تو اپنی ہی جان پہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اب یہ جو نکاح اور طلاق کے احکامات ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے مقرر کردہ طریقے ہیں، یہ میری حدود ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے۔ اب بہت ضرورت ہے نوجوانوں کو شادی کے، نکاح طلاق، میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ان چیزوں کو سکھانے کی اور ٹریننگ دینے کی بہت ضرورت ہے، نہیں تو کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہی بات ہے نا، اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات کچھ ہو رہے ہیں اور وہ کچھ اور پہ عمل پہ آ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے سلسلے جاری ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمایا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت سے، یعظکم بہ، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے فرمایا تنبیہ کی کہ میری آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، پھر فرمایا کہ میری تمہارے اوپر کتنی کرم نوازی ہے، تم جہالت کے اندر تھے اور دوزخ کے کنارے تھے، تو پھر میری کرم نوازی ہوئی ہے نا، قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے، میرے محبوب تمہارے پاس آ گئے ہیں، تمہیں کوئی راہبر مل گیا ہے، تمہیں کچھ سمجھانے والا مل گیا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہوئی ہے۔
تو اسے یاد رکھو اور احسان فراموشی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو نازل فرمایا اللہ نے تم پر قرآن مجید اور حکمت کی باتیں. یعظکم بھی، اور اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کی ایک جگہ سے طلاق ہوئی، انہوں نے دوسری جگہ پہ شادی کر لی، وہاں پہ معاملات چلے، پھر دوسرے خامن نے طلاق دے دی، اب عدت گزاری ہے. عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے پہلے خامن کے پاس آنا چاہیں تو فرمایا انہیں روکو نہ، گھر بستا ہے تو بسنے دو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم منع نہ کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ رضامند ہو جائیں آپس میں، بالمعروف، مناسب طریقے سے. ذالک یوعظ بہ، یہ فرمانے الہی، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس پر جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ذالک ازکی لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، بہت صاف ہے. اب دیکھیے صاف شفاف راستے، معاشرے میں امن کے، سکون کے، لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے یہ ضوابط ہیں جو اسلام نے بیان فرمائے. اب انہی کے اندر تمہاری بہتری ہے. ممکن ہے کسی وقت تمہیں بہتری نظر نہ بھی آئے، لیکن واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تین اسباق ہمارے مسلسل چلے ہیں طلاق کے معاملات کے متعلق. ابھی سورہ نساء میں یہ تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں گی، پھر سورہ طلاق میں تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آئیں گی. انہیں سمجھنے کی اور عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.